السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا میسج آیا کہ سر میں جہاں جہاں جاتا ہوں کچھ الگ ہی ہو جاتا ہے، کچھ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ پہلے سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، میں آتا ہوں، نئی مشکلات وہاں کھڑی ہو جاتی ہیں، پروسیسز بدل جاتے ہیں، تو کیا میں منحوس ہوں؟ آپ اکیلے اس طرح نہیں سوچتے، بہت ساری اور بھی لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو اس کا شکار ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ان کی آنے سے اگر کوئی کام غلط ہو جاتا ہے یا ان کا ٹائم جب آتا ہے جب چیزیں بدل جاتی ہیں تو وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ میں منحوس ہوں شاید۔ اسلامکلی ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ایگزسٹ کرتا، کوئی انسان منحوس نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے جس کو منحوس کہا جائے۔ اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہر انسان کے الگ چیلنجز ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے الگ طریقے کے چیلنجز سیٹ ہیں، وہ چیلنجز دوسرے لوگوں سے ڈیفرنٹ ہیں، ان کے لیے الگ طریقے کے چیلنجز سیٹ ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہی چیلنجز ملیں جو دوسروں کو مل چکے ہوں، تو پھر زندگی کا مزہ کیا رہا؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک کتاب آپ نے اٹھائی پڑھنے کے لیے، وہ سسپینس تھرلر تھا، آپ نے آخری پنہ پہلے پڑھ لیا، آپ کو ساری سٹوری پتہ چل گئی، اب آپ کتاب شروع سے پڑھ رہے ہیں۔ مذاق کے علاوہ کچھ لوگ اس طرح پڑھتے بھی ہیں، اس طرح لوگ ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، پہلے آخری ایپیسوڈ دیکھ لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہوا، وہ ویٹ نہیں کر سکتے کہ آخر میں کیا ہوگا، وہ آخری ایپیسوڈ پہلے دیکھتے ہیں، پھر شروع سے ڈرامہ دیکھتے ہیں پورا۔ تو اسی طرح کا معاملہ لوگوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ چیزیں تھوڑا سی الگ سی ہو جاتی ہے نا ان کے لیے، اور ان کو کوئی مشکل لگ جاتی ہے، اور ان کے ساتھ کوئنسیڈنٹ ہر ایک کے ٹیسٹ الگ ہے نا، ان کا ٹیسٹ اس طرح سیٹ اپ ہوا ہوا ہے زندگی کا، تو وہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کہ کوئی نحوست آ گئی ہے، وہ منحوس ہو گئے ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ توہم پرستانہ سوچ اپنے دماغ سے نکال دیں، یہ غیر اسلامی سوچ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ یہ اچھا اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دن منحوس جو ہو دیکھیں جی، بعض لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان پر جو عذاب الہی آیا، نتیجتاً وہ تباہ و برباد ہو گئے، تو وہ دن ان کے لیے یوں منحوس ہوئے کہ ان کی دنیا اور آخرت خراب ہو گئی۔ لیکن کوئی انسان اگر اس سوچ کے ساتھ جینا شروع کر دے کہ میں منحوس ہوں معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، تو اس کا تو اندر کا سیلف تو اس نے کرش کر دیا یار۔ سوچو نا ایک لمحے کو کہ ایک آدمی اگر اس ذہنیت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو کہ میں منحوس ہوں، تو اس کے آپ کانفیڈنس لیول تو شٹر ہو گیا نا جی، زیرو کانفیڈنس، کیا نیگیٹو کانفیڈنس میں وہ جی رہا ہے۔ اور اس کانفیڈنس کے ساتھ اگر وہ ازدواجی زندگی میں جاتا ہے تو اگر وہ عورت ہے یا وہ مرد ہے تو آپ سوچیں کس قسم کی وہ ریلیشن شپ ہوگی کہ وہ ساری زندگی اپنے آپ کو ویک ہی کنسیڈر کرتا رہے گا، ایک گلٹ اور بلیم گیم میں رہتا رہے گا یا رہتا رہے گی۔ اور پھر اولاد کی تربیت کیسے کریں گے آپ اگر آپ کے اندر یہ چیز انسٹل کر جائے؟ یا تو آپ یہ نیگیٹیوٹی اولاد میں ٹرانسفر کر دیں گے کہ آپ کو کوئی بچے کا کوئی عمل آؤٹ آف نارم نظر آئے، یا کسی بچے کے چیلنجز زیادہ نظر آئے، یا کسی بچے کی آمد کی وجہ کے بعد، اس کی وجہ سے نہیں، اس کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی چیلنجز آ گئے تو آپ نے اس کو منحوس کہنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں لوگ ہمارے ہاں معاشرے میں، انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لوگ معاشرے میں لوگوں کو منحوس قرار دینا شروع کر دیتے ہیں ان چیلنجز کی وجہ سے جو ان کی لائف میں آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اسٹوری سناتا ہوں، آئی ڈونٹ نو اف اٹ از ٹرو اور ناٹ، لیکن بڑی سبق آموز اسٹوری ہے۔ ایک بادشاہ جو ہے وہ شکار پر گیا، تو معمول تھا اس کا شکار پر جاتا تھا، تو اچانک اس کے گھوڑے کے آگے نا ایک غریب آدمی آ گیا۔ اس کا تو پتہ نہیں ساتویں آسمان پہ دماغ چڑھ گیا نا۔ ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتا ہے نا، جب یہ ہمارے پولیٹیکل لوگ جاتے ہیں تو ساری سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، مجال ہے نا کوئی آئے، تو اس کا بھی ایسی مزاج تھا کہ جب بادشاہ سلامت گزرے تو کوئی سامنے نہ آئے، رکاوٹ نہ ہو۔ اس نے کہا پکڑو اس بندے کو، باندھو اس کو رسیوں میں، اس کو میں ذرا شکار سے فارغ ہو جاؤں پھر سزا دوں گا۔ اسے باندھ کے جناب ساتھ لے کے چلے گئے شکار پہ۔ اب اس دن شکار اتنا ہاتھ آیا بادشاہ سلامت کے،
تو بادشاہ سلامت نے جب اس کو پکڑا نہ کہا یہ منحوس آدمی ہے، اس نے میرا شکار خراب کر دیا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ دے کے بادشاہ نے اسے رسیوں میں جکڑوا کے پکڑوا لیا، اور اب شکار جب کرنے گیا تو اللہ نے اسے بہت شکار عطا فرمایا۔ تو اب جب بادشاہ سلامت لوٹ رہے ہیں واپس، تو وہ غریب آدمی جسے اس نے رسیوں سے باندھا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا بول، ویسی بھی تجھے سزا تو ملنی ہے۔ اس نے کہا حضرت میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ منحوس ہیں یا میں؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہتا نہیں سر بڑا سمپل سا سوال ہے، منحوس آپ ہیں یا میں؟ اس نے کہا وضاحت کرو۔ کہتے سر آپ ہمیشہ شکار پہ جاتے ہیں، مجھے جو انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق آپ زیادہ شکار نہیں پکڑتے، لیکن آج میری پریزنس میں آپ کو اللہ نے دیکھیں کتنا شکار عطا فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب تو منحوس آپ ہوئے، منحوس آپ مجھے کہہ رہے ہیں، میری وجہ سے تو اتنا شکار مل گیا۔ اینی بادشاہ کے بعد سمجھ میں آ گئی کہ منحوس وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اس نے خوش ہو کر اسے آزاد کر دیا۔ تو سٹوری تو یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی کی رکاوٹیں کسی اور پر ڈال کر اسے منحوس کا لیبل دے کر خوش ہو جاتے ہیں، اس سے ہماری سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو ایک ہمارے ہاں کے انسانوں میں ایک یہ مینٹل پرابلم ہے، ایک نفسیاتی بیماری ہے، سمجھ لیں آپ نفسیاتی بیماری ہے کہ جب ان کی زندگی میں کچھ غلط ہو جاتا ہے نا تو وہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کا بلیم کس کو دیا جائے، خود تو بلیم لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہماری کمی کی وجہ سے یہ ہو گیا، یا ہم نے محنت کی اللہ نے یہ ہماری قسمت میں نہیں رکھا تھا۔ یہ اختیار کرنے کے بجائے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی بلی کس کے سر ڈالی جائے، کس کے اوپر رکھ کے اس کو رکھا جائے کہ اس کی وجہ سے یہ کام غلط ہو گیا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ آسان تکرہو شیئا وہو خیر لکم، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے تم کراہیت محسوس کرتے ہو، تمہیں پسند نہیں آتی پر تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں بڑی پسند آتی ہیں لیکن ان میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ احکم الحاکمین بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحکیم بھی ہے، الکریم بھی ہے، الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے، المالک بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے۔ قرآن میں کہتا ہے کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے؟ کیا باتیں کرتے ہو کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تمہیں کب دینا ہے، کہاں دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیسا دینا ہے، کب لینا ہے، کیا لینا ہے، کیسے لینا ہے۔ تو بہرحال اس چیز سے، اس چکرداری سے باہر آئیں اور بی کانفیڈنس، اور یہ منحوس شنوس کوئی شے نہیں ہوتی، یہ بدشگونی وغیرہ یہ سب، یہ دیکھیں نا بدشگونی، یہ خود کوئی باہر سے امپورٹڈ ہے، امپورٹڈ حکومت ہے، اس امپورٹڈ حکومت کو نکال دیں، ٹھیک ہے؟ اور دین فطرت جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے، کہیں آپ بھی تو اس چکر میں نہیں پھنسے ہوئے، کہیں آپ کسی کو جانتے ہیں جو اس چکر میں پھنسا ہوا ہے، تو اس سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ امید کرتا ہوں کہ لوگوں کی اصلاح کا سبب بنے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔